آج کے ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان کہ غدیر خم اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے نام کیا پیغام چھوڑا اور کیا پیغام امت کو دیا تھا۔ ہم اس کو سوال کے انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ سوال پلس جواب سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو سوال یہ کہ یہ غدیر خم ہے کیا؟ یہ غدیر خم کس چیز کا نام ہے کہ جس کی یہ 18 ذوالحج کو عید بھی منائی جاتی ہے؟ تو یہ عید غدیر خم یا غدیر خم کا خطبہ یہ کیا چیز ہے؟ تو یاد رکھیے گا، غدیر کہتے ہیں تالاب کو، پانی کا بہت بڑا تالاب، اور خم اس گاؤں کا نام تھا جہاں پر یہ تالاب موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع، جو آخری آپ نے خطبہ دیا حج کیا، وہاں پر آپ نے ایک خطبہ دیا تھا جس کو کہا جاتا ہے خطبہ حجۃ الوداع، اور اس سے واپسی پر خم نامی گاؤں میں، خم نامی جگہ میں ایک تالاب کے نزدیک رسول اللہ نے پڑاؤ کیا اور فرمایا کہ جو آگے چلے گئے ان کو پیچھے بلاؤ اور جو آ رہے ہیں ان کا انتظار کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر اونٹوں کے کجاوے کا ایک ممبر بنا کر وہاں پر رسول اللہ نے خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے کو کہا جاتا ہے جی غدیر خم کا خطبہ، کہ اس خم نامی گاؤں میں تالاب کے نزدیک جو رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو خطبہ دیا اس کو کہا جاتا ہے جی غدیر خم کا خطبہ۔ اچھا، یہ اتنا مشہور کیوں ہوا؟ حالانکہ زندگی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار خطبات ہیں، آپ نے ہر مقام پر خطبے دیے، لوگوں کو وعظ و نصیحت کی، لیکن اس خطبے کی رینکنگ یا آج کے زمانے میں کہتے ہیں اس خطبے کے ویوز اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ یہ خطبہ اتنی زیادہ مشہوری کیوں پکڑ گیا؟ کیونکہ اس خطبے میں لوگوں کو ایک ویک پوائنٹ مل گیا، اس کو انہوں نے اتنا زیادہ مشہور کر دیا، اتنا زیادہ اس کو واویلا کیا کہ جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، وہ انشاءاللہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ تو اس خطبے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 18 ذوالحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، 18 ذوالحج کو۔ اس وجہ سے یہ 18 ذوالحج کو عید غدیر کے نام سے اس کو عید بنا کر بلکہ عید اکبر کہہ کر منایا جاتا ہے۔ یہ ایک بدعت اس امت کے اندر آئی کہ اس خطبے کے اندر جو رسول اللہ نے پیغام امت کو دیا اور جس چیز کی تلقین کی تھی، جس چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پابند کر کے گئے تھے، لوگ اس پیغام کو بلا کر اس پیغام کو بلا دیا کہ وہ کیا کہا تھا، لیکن صرف عید کے نام پر، جشن کے نام پر اور بدعات اور خرافات کے نام پر ایسا ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا کہ جس کی وجہ سے اصل جو رسول اللہ کا پیغام تھا وہ مٹا دیا گیا، وہ ختم کر دیا گیا، اس کا نام و نشان نہیں۔ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیے، یہ جو عید منانے والے ہیں ان سے بھی ذرا پوچھئے کہ عید تو منا رہے ہو لیکن اس موقع پہ رسول اللہ نے ایک پیغام امت کے نام دیا تھا، وہ پیغام کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتہ۔ تو آج آپ کے سامنے وہی رسول اللہ کا پیغام میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ لوگوں نے عید تو بنائی، جشن تو منائے اور اس دن کو خوشی کا دن تو بنایا اور منایا، لیکن اس دن کے پیغام کو لوگ بھول گئے۔ اس خطبے کے 5 اہم نکات تھے جو رسول اللہ نے اپنی امت کو بتائے اور سکھائے، وہ 5 نکات میں نے آپ کے سامنے رکھنے۔ پہلا نقطہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ کے، اس پورے خطبے کا خلاصہ اور پورے خطبے کا نچوڑ وہ 5 نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ رسول اللہ نے فرمایا تھا انما انا بشر، اے لوگو میں بھی ایک انسان ہوں کہ قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی آواز کے اوپر لبیک کہتا ہوا اس دنیا کو چھوڑ جاؤں۔ پہلا نقطہ یہ تھا جی کہ رسول اللہ اپنے آپ کو بشر یعنی انسان بتا کر گئے ہیں اس امت کو، لیکن ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنس کے اعتبار سے بشر ہیں، لیکن آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا رتبہ، آپ کی فضیلت اور افضلیت، اس پر کوئی عام انسان تو کیا بڑے سے بڑا فرشتہ بھی آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کو میں مزید آسان کر دوں کہ یہ ایک ہاتھ میرا بھی ہے، یہ اسی طرح کا ہاتھ 5 انگلیوں والا ہاتھ ہمارے نبی کا بھی تھا، لیکن یار یہ میرا ہاتھ اور میرے نبی کا ہاتھ برابر ہے؟ ہاتھ ہی تھا، ہے اسی طرح کا جسم کا ایک ٹکڑا ہی تھا، لیکن سر میرے نبی کا ہاتھ اٹھے تو چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ میرا نبی اگر یہ درختوں کو اشارہ کر دے تو درخت بھی ساتھ چلنا شروع کر دے،
اور میرا پیغمبر اگر پانی کے پیالے کے اندر ہاتھ ڈال دے تو میرے نبی کی انگلیوں سے چشمے پانی کے نکلنے شروع ہو جائے. تھا وہ ہاتھ ہی، یہ ہاتھ میرا بھی ہے، لیکن میرے ہاتھ سے نہ کوئی چاند جو ٹکڑے ہوگا، نہ کوئی درخت ساتھ چلیں گے، اور نہ ہی میرے ہاتھ سے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوں گے. یہی فرق ہے جی میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، کہ آپ جنس کے اعتبار سے بشر تھے، لیکن آپ کو جو اللہ نے کمالات، آپ کو جو خوبیاں اور آپ کو جو مرتبے عطا کیے تھے، اس کا تو ایک انسان کیا فرشتہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آنکھ آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے، لیکن رسول اللہ اپنی انہی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیچھے والا جو منظر ہو رہا ہوتا تھا وہ بھی دیکھ لیتے تھے. یار کان آپ کی بھی آئے ہیں، رسول اللہ کے بھی کان تھے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے کانوں کے اندر طاقت ایسی دی تھی، خوبی ایسی دی تھی کہ آپ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہیں، لیکن سیدنا بلال اس زمین کے اوپر چل رہے ہیں، تو اللہ ان کے قدموں کی آہٹ رسول اللہ کو وہاں پر سنوا رہے ہیں. تو یہ تھا جی، رسول اللہ ہیں بشر، ہیں انسان، لیکن انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے رتبے والے. اس کی مثال کر، جیسے پانی ہے، یہ آپ پانی پی کر آئیں، وضو کر کے آئیں، اور ایک پانی آب زمزم بھی ہے، تو دونوں کا ہے وہ پانی، لیکن دونوں کا مقام اور مرتبہ برابر ہے نہیں. اسی طرح رسول اللہ بھی بشر ہیں، انسان ہیں. آپ خود کہہ رہے کہ انما انا بشر ہوں، میں بھی انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلا جاؤں. تو اے لوگو، انی تارک فیکم ثقلین، اس خطبے کا دوسرا نقطہ کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک تو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر فرمایا دو چیزیں، اور ایک غدیر خم کے اوپر فرمایا کہ دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور ہدایت کا بہت ہی بڑا معیار رسول اللہ بتا کر گئے. اس خطبے کا نقطہ یہ ہے، عید منانے والوں، جشن منانے والوں، ذرا جشن کے اندر، عید کے اندر ذرا یہ بھی تو بتا دو کہ رسول اللہ اس خطبے کے اندر پیغام کیا دے کر گئے. تو اس خطبے کا دوسرا نقطہ رسول اللہ نے بیان فرمایا، ہدایت کا معیار کہ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دونوں چیزوں کے اوپر چلتے رہو گے، ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے. ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم، اور دوسرے نمبر پر وہ اہل بیتی اور میرے اہل البیت. حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ میرے کتاب اور میری سنت، اور یہاں پر غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ نے صرف انہی دو چیزوں کا نام لیا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کی کتاب اور میرے اہل البیت. اور تیسرا اس خطبے کا نقطہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کی کتاب یہ اللہ کی رسی ہے. آج اللہ کی رسیوں کو لے کر بھی جھگڑے ہو رہے ہیں نا. کوئی کہتا ہے یہ بزرگ اللہ کی رسی ہیں، کوئی کہتا ہے یہ جو چشتی، قادری، سول وردی اور یہ جو سلسلے ہیں حنفی، شافی، مالکی، یہ اللہ کی رسی ہیں. جبکہ محبوب اس خطبے کے اندر کیا پیغام امت کو دیا، کس چیز کو اللہ کی رسی قرار دیا؟ وہ اللہ کی کتاب قرآن کو اللہ کی رسی قرار دیا. اور ساتھ یہ بھی فرما کر گئے کہ یہ کتاب، اللہ کی کتاب، یہ ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے. جو کوئی اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ مضبوط کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور جو اس قرآن سے دور ہوگا، گمراہی، ذلت اور پستی اس کا مقدر ہو کر رہے گی. اور چوتھے نمبر پر جی اس خطبے کا مقصد اور اس خطبے کا نقطہ جو خلاصہ اور نچوڑ ہے، رسول اللہ نے اپنے اہل البیت سے حسن سلوک کا درس دیا ہے. اہل البیت سے کیوں؟ وجہ آج تک، یعنی آپ کے یہ آخری خطبوں میں سے خطبہ ہے، آج سے پہلے جتنے بھی خطبے رسول اللہ نے دیے ہیں کبھی آپ نے اپنے اہل البیت کا نام تک نہیں لیا. لیکن آج وہ کون سی وجہ پیش آ گئی کہ رسول اللہ کو اپنے اہل البیت کا ذکر کرنا پڑا، اپنے لوگوں کو، اپنی امت کو اہل البیت کے ساتھ حسن سلوک کا درس دینا پڑا؟ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کی امت آپ کے جانے کے بعد آپ کے اہل البیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی. آپ کی امت آپ کے اہل البیت کے ساتھ انتہائی گھٹیا سلوک کرے گی، جس کی وجہ سے رسول اللہ اپنی امت کو یہ بتا کر گئے جا رہے ہیں، اذکرکم اللہ فی اہل البیت. اے لوگو، 3 مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا، میرے اہل البیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اچھا سلوک کرنا. یہ چوتھا جی اس خطبے کا نچوڑ اور خلاصہ تھا. اور پانچواں اور آخری، جس کے نام پر یہ عید بنائی گئی، جس کے نام پر یہ عید غدیر بنائی اور منائی جاتی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے سوال کیا جو اس وقت صحابہ کرام موجود تھے
جو اس وقت مجمع موجود تھا، رسول اللہ نے سارے مجمع سے سوال کیا، الست اولی بکم من انفسکم، کیا لوگوں بتاؤ کیا میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق نہیں رکھتا؟ تمہاری جانوں سے بڑھ کر میرا تمہارے اوپر حق ہے یا کہ نہیں؟ سارے کے سارے صحابہ اکرام کہنے لگے قالوا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ واقعتاً ایسے ہی ہے کہ آپ کا حق ہماری جانوں پر ہم سے بڑھ کر آپ کا حق ہے، کیونکہ انا یہ اتھارٹی رسول اللہ کو اللہ نے خود دی ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کے اوپر ان کی جانوں سے بڑھ کر ان کے اوپر حق رکھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اس قرآن کی آیت کی پاسداری کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ ہمارے اوپر آپ کا حق ہماری جانوں سے بھی زیادہ بڑھ کے۔ پھر رسول اللہ نے حضرت علی کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی کو ممبر پر بلا کر آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر یوں اس طرح فضا کے اندر بلند کیا اور فرمایا کہ لوگوں جس کا تم نے اقرار کر لیا ہے کہ میرا حق تم پر تمہاری جانوں سے بڑھ کر ہے، تو پھر سن لو من کنت مولاہ فہذا علی المولا، کہ جس کا پھر میں مولا اس کا علی بھی مولا ہے، جس کی دوستی میرے ساتھ ہے اس کی دوستی پھر علی کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، جس کا جگری یار میں اس کی جگری یاری دوستی سیدنا علی کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ اس چیز کو، اس پیغام کو لوگوں نے غلط رنگ دے کر عید بنا لی اور عید غدیر کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خلافت کا اعلان کیا تھا، کہ رسول اللہ نے خلیفہ بنایا تھا، خلیفہ نہیں بنایا تھا، صرف یہ وجہ تھی کہ رسول اللہ کو بتایا گیا تھا، وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا، حضرت حسین کی شہادت بتا دی گئی تھی، سیدنا علی کی شہادت رسول اللہ کو بتا دی گئی تھی کہ آپ کی امت آپ کے اہل البیت کو اس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کرے گی۔ یہ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، سلسلہ الصحیحہ میں بھی شیخ البانی لے کر آئے کہ حضرت رسول اللہ ایک کمرے کے اندر تشریف فرمائیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ با کر رسول اللہ کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ لمبی حدیث ہے، میں خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ بڑی محبت ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں بڑی محبت ہے۔ اس فرشتے نے کہا کہ آپ کی امت آپ کے اسی بچے کو فرات کے کنارے مظلومانہ شہید کر دے گی۔ پھر اس فرشتے نے وہ مٹی بھی لا کر رسول اللہ کے دکھائی کہ یہ وہ مٹی ہے جہاں پر آپ کے بچے کا، اسی کا، حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہا دے گی آپ کی امت۔ یہ وہ علامتیں تھیں، یہ وہ وحی کا علم تھا جس بنیاد پر رسول اللہ بار بار اپنے اہل البیت کا ذکر کرنے، بار بار کبھی سیدنا علی کے بارے میں فرما رہے کہ یہ جو ہے نا ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ میری دوستی ہے، میرے ساتھ تعلق ہے، تعلق اس کے ساتھ بھی رکھنا، میرے ساتھ یاری ہے تو یاری اس کے ساتھ بھی رکھنا۔ من کنت مولا فعلی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا ہے۔ اب یہ مولا کے معنی جو ہے نا بے شمار 26 کے قریب معنی ہیں اس لفظ مولا کے، ایک لفظ کے 26 کے قریب معنی ہیں۔ یہ اللہ کو بھی مولا ہم کہتے ہیں، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، سورہ البقرہ کی آخری آیات ہے۔ جہنم کو بھی قرآن کے اندر مولا کہا گیا ہے، سورۃ الحدید اور 27ویں پارے میں اللہ نے جہنم کو بھی کہا ہی مولاکم، یہ تمہاری مولا ہے۔ اور جو انسان اپنے غلام کو آزاد کر دے اس کو بھی کہا جاتا ہے مولا، اور جو انسان کا دوست ہو، جگری یار ہو، اس کو بھی کہا جاتا ہے مولا۔ یہ مشہور نام جو میں آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ تو یہاں پر رسول اللہ نے سیدنا علی کو جو مولا فرمایا وہ اسی معنی کے اندر فرمایا کہ جس کی یاری، جس کا تعلق، جس کی دوستی، جس کا یارانہ میرے ساتھ ہے، اس کی دوستی، اس کی یاری اور اس کا تعلق علی کے ساتھ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے۔ یہ تھا جی من کنت مولا فعلی المولا، کہ جس کا میں مولا اور اس کا علی مولا۔ اچھا یہاں پر ایک اور چیز، یہ وہ 5 نقطے تھے، وہ 5 نچوڑ اور خلاصے تھے جو کہ اس خطبے سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اب سوچنے کی چیز یہ ہے کہ رسول اللہ ان دونوں چیزوں کو توجہ میری طرف رکھیے، رسول اللہ ان دونوں چیزوں کو، قرآن اور اپنے اہل البیت کو فرمانے کہ یہ باری چیزیں، انی تارک فیکم ثقلین، اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 باری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو یہ باری کیسے ہیں؟ قرآن تو ہمیں اٹھانے میں کوئی مشکل، کوئی باری لگتا ہی نہیں ہے، اور اہل البیت ان کا نام لینا باری کیسے ہے؟ اس کے لیے جی ہمیں ذرا غور کرنا ہوگا اپنی طبیعت کے اوپر، کہ ہماری جو طبیعت چاہتی ہے، جو ہماری طبیعت جس چیز کی طرف راغب ہوتی ہے، جو چاہت ہمارے دلوں کے اندر اٹھتی ہے، جو ہم عیاشی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، قرآن اس کے خلاف رکاوٹ ہے۔ مثلا جی ہمارے لوگ کہتے ہیں جی سود عام ہونا چاہیے، علماء کے سامنے ریکویسٹ کی جاتی ہے جی سود کے لیے جو ہے نا، سود کے حلال ہونے کے لیے کوئی راستہ نکالیں، ایسے بینک ہی نہیں چلتا ہے، کاروبار نہیں چلتے، ہمارا قرضے کا جو معاملات وہ چلتا ہی نہیں ہے۔
لہذا یہ سود کے بارے میں جو ہے نا کوئی راستہ نکالے۔ قرآن ہماری اس طبیعت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تاکلوا الربا، لوگوں سود نہیں کھانا، سود کے قریب بھی نہیں جانا۔ اس طرح جی قرآن باری ہے، جو انسان چاہتا ہے، جو انسان جس کی طرف راغب ہوتا ہے، قرآن اس کے سامنے رکاوٹ ہے۔ مثلا جی انسان بد نظری کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے رب کی حسین مخلوق کو، لیکن قرآن آ جاتے سامنے۔ کل اے محبوب اپنی امت سے فرما دیجئے للمؤمنین، مومنین سے یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی نظروں کو جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ قرآن اس کے خلاف بھی رکاوٹ۔ انسان کی عیاشی کرنے کا، فحاشی کا دل چاہتا ہے، لیکن قرآن اس کے مقابلے میں کھڑا آ جاتا ہے ولا تقربوا الزنا، لوگوں یہ بدکاری کے قریب، یہ گناہ کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، یہ فاحشہ، یہ بے حیائی کا کام ہے۔ یہ ایسے جی قرآن باری ہے۔ اور اسی طرح انسان کہتا ہے چوری، کوئی کام نہ کرو، بس ایک پسٹل لو، جس طرح ہمارے یہ چور ڈاکو حضرات، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ کیا ہے جی صرف آپ نے ایک گن لینی ہے، جتنے کے بھی آ جائے، ہزاروں کا مجمع، بس آپ نے ایک گن دکھانی ہے اور لوگوں کا مال لوٹ لینا، کتنا آسان کام ہے جی، کوئی محنت ہی نہیں کرنی پڑی۔ لیکن انسان کی اس طبیعت کے خلاف بھی قرآن کھڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے جی والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جو چوری کرے اور جو ڈاکہ ڈالے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، اور اگر پھر بھی باز نہیں آتا اس کو جلا وطن کر دو، جلا وطن سے بھی باز نہیں آتا پھر اس کو سولی پہ لٹکا دو۔ یہ اس طرح جی قرآن باری ہے انسانی طبیعت کے خلاف۔ جوا کتنا مزیدار کام ہے جی، بس یہ کہ آپ نے اپنی رقم لگانی ہے، ایک سیکنڈ کے اندر آپ کی رقم ڈبل ہے یا پھر آپ کا سارا سرمایہ ڈوب گیا۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو ایک ہی سیکنڈ کے اندر امیر ہوتے دیکھا ہے اور ایک ہی سیکنڈ میں غریب سے غریب تر ہوتے دیکھا ہے۔ جوا کتنا مزیدار کھیل ہے، لیکن قرآن انسان کی اس طبیعت کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، لوگوں یہ شراب، یہ جوا اور یہ پانسے کے تیر، یہ سارے کے سارے شیطانی عمل سے بچ جاؤ۔ اس طرح یہ قرآن جو ہے نا جی، یہ انسانی طبیعت کے خلاف باری ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ فرما کر گئے ہیں کہ میں دو باری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انسان کی طبیعت ہے کہ انسان اپنے خلاف جو بات آ جائے، جو اپنے خلاف رائے آ جائے، اس کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ پرانے کتنے حکمران ہیں جنہوں نے لوگوں کو مروایا، لوگوں کو قتل کروایا، کیوں؟ کیونکہ ان کی رائے ان کے خلاف آ جاتی ہے۔ تو کتنا بہتر کام ہے کہ ہمارے رائے کے خلاف کوئی رائے بھی نہ دے سکے، ہمارے سامنے کوئی سر نہ اٹھا سکے، جو سر اٹھانے کی کوشش کرو اس کا ساری تن سے جدا کر دیا جائے۔ کتنی زبردست طبیعت ہے جی، لیکن قرآن اس کے خلاف کھڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا ناحق فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو اس طرح جی یہ قرآن انسانی طبیعت کے خلاف آ رہی ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا تھا انا تارک فیکم ثقلین، لوگوں میں تو باری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب آ جائیں اہل البیت کی طرف کہ اہل البیت کیسے باری ہیں، اہل البیت انسانیت کے لیے کیسے باری ہیں، یہ کیوں رسول اللہ نے ان کے لیے فرمایا کہ یہ باری ہیں؟ کہ جب بھی جی نظام مصطفیٰ کو چیلنج کیا گیا اس وقت اہل البیت سامنے کھڑے ہو گئے۔ جنگ جمل ہوتی ہے، جنگ صفین ہوتی ہے، اور جب بھی اخلاق مصطفیٰ کو چیلنج کیا گیا اس وقت بھی اہل البیت سامنے کھڑے ہو گئے۔ جنگ نہروان ہوتی جو خارجیوں کے خلاف جنگ ہوئی تھی، اور جب نظام خلافت کو چیلنج کیا جاتا ہے اس وقت بھی اہل البیت سامنے آ جاتے ہیں۔ کربلا ہوتی ہے، مظلومانہ شہادت ہو جاتی ہے۔ یار دیکھیں کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند اپنے افراد لے کر جو ہے نا اتنی بڑی سلطنت کے خلاف نکل جاتے ہیں، اکیلے ہی، اتنا جگرا، اتنا اور اس قدر بہادری اور دلیری۔ تو اس طرح جی یہ اہل البیت ان نظام خلافت کو گرانے والوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ اہل البیت جو ہے نا وہ باری ہے۔ پھر اس طرح نمازوں کو چینج کیا گیا، نمازوں کو تبدیل کر دیا گیا۔ صحیح بخاری 784 حدیث کا نمبر ہے، 784 صحیح بخاری۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل البیت کیسے باری ہیں جی، یہ بصرہ کے اندر تشریف لائے اور ہمیں نماز کی امامت کروائی۔ تو حضرت سیدنا علی نے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے، اور دوسری اور تیسری رکعت میں شروع ہوتے ہوئے تکبیر کہی، یعنی اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، رکوع میں سجدے میں جاتے ہوئے، پھر سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر، پھر سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر۔ تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس شخص نے، حضرت علی نے آج ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو نماز ہم رسول اللہ کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے۔
کیوں؟ کیونکہ لوگ اس وقت تکبیریں کہنا چھوڑ گئے تھے، وہ بس کھڑے ہوتے، رکوع میں جاتے اللہ اکبر نہیں کہتے تھے، اور سجدے میں جاتے اللہ اکبر کہنا چھوڑ گئے تھے، سجدے سے اٹھتے تھے اللہ اکبر کہنا چھوڑ گئے تھے۔ سیدنا علی اہل البیت اس نماز کے خلاف کھڑے ہوئے کہ اصل رسول اللہ کی نماز یہ ہے کہ نماز کے ہر رکن سے جب تبدیل ہونا تو اس وقت آپ نے تکبیر کہنی ہے۔ اور اس سے بعد آگے چلیں گے، لوگوں نے اللہ اکبر، لوگوں نے دعائے قنوت کو تبدیل کر دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں آپ وتر کے اندر کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک پڑھتے ہیں نا، ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک۔ ہم بھی زمانہ دیوبندیت میں اسی کو پڑھا کرتے تھے، لیکن اہل البیت اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ اہل البیت نے یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی روایت کرتے ہیں، سیدنا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو مجھے دعائے قنوت سکھائی وتر کے اندر وہ یہ تھی کہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت۔ یہ روایت کرنے والے اہل البیت ہیں۔ اور سیدنا حسن، سیدنا علی کے بچے آتے ہیں کہ مجھے تو رسول اللہ نے دعائے قنوت وطروں کے اندر جو دعا پڑھنے کی سکھائی وہ تو یہ تھی، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اہل البیت ایسے باری ہیں کہ جب دین کے اوپر حملہ ہوا تو اہل البیت سامنے آ گئے، جب دین کو گرانے کی کوشش کی گئی، دین کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اہل البیت نے آ کر دین کا دفاع کیا، اہل البیت نے آ کر اس اللہ کے رسول کے دین کو سہارا دیا اور اللہ کے رسول کا جو اصل دین تھا وہ امت تک پہنچایا۔ اس وجہ سے رسول اللہ فرما کر گئے تھے یہ دو باری چیزیں ان کے ساتھ جو ہے نا تم نے حسن سلوک کرنا ہے کہ قرآن کے مطابق تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے اور اہل البیت کے ساتھ تمہارا حسن سلوک ہونا چاہیے۔ اور یہ تھا جی عزیزو غدیر خم کا یہ پیغام تھا، غدیر خم کا یہ اصل پیغام تھا کہ رسول اللہ اپنی امت کو قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑ کر گئے تھے۔ لیکن آج امت نے کیا کیا؟ امت نے قرآن کے ساتھ دیکھے کیا ظلم کیا کہ قرآن کے بارے میں اس امت نے یہ مشہور کر دیا کہ قرآن نے ڈائریکٹ پڑھنا، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا، والے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر اپنا فرقہ بچانا ہے اور اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو بچانا ہے تو لوگوں کو قرآن سے دور کر دو اور بہانہ یہ بنا دو کہ قرآن کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن بڑا مشکل ہے اور قرآن کو کھولو گے تو قرآن تمہیں گمراہ کر دے گا، لہذا اس لیے صرف اس کا اوپر انگلیاں پھیرو، بس انگلیاں پھیر کے پڑھتے رہو۔ یہ اس امت نے قرآن کے ساتھ غدیر خم کے خطبہ اور پیغام کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ قرآن کو ہی پس پوچھ ڈال دیا کہ آج کتنے آپ کو ایسے کروڑوں لوگ اس دنیا کے اندر مل جائیں گے، آپ کے پاکستان میں مل جائیں گے جن کے عقیدے قرآن کے ساتھ میچ نہیں کرتے، جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے نماز کے عقائد اور نماز کا طریقہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتے، جو نماز پڑھتے ہیں نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن سورہ فاتحہ کے اندر رب نے جو پیغام امت کو دیا ہے اس پیغام کے عقیدوں کے ساتھ ان کے عقیدے میچ نہیں کرتے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے مثال پیش کی ہے، ایک مثال آج پھر لے لیں برکت کے طور پر، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا کیا ہے جی ترجمہ کیا ہے جی؟ پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی اس ایک آیت میں آپ کے کروڑوں لوگوں کے عقیدے فارغ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے لاہور والے بزرگوں کا تو عقیدہ لاہور والے کو جو داتا صاحب پال رہے ہیں، آپ کے فلانے علاقے والے بزرگوں کو فلانے علاقے والوں کو فلانا بزرگ پال رہے ہیں، اور آپ کے گجر خان کے علاقے کو پتہ نہیں کون سا بزرگ پال رہا ہے، کیونکہ ہم یہاں پر پردیسی ہیں۔ فیصل آباد کے علاقے کے اندر مشہور ہے جی قائم سائم کا دربار ہے، وہ بابا پال رہا ہے، جبکہ رب کا قرآن سورہ فاتحہ یہ کیا عقیدہ آپ کو دے کے جا رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کو پالنے والا ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں قرآن نہ پڑھنا، ڈائریکٹ گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ جب جس نے یہ ترجمہ پڑھ لیا یار وہ سوچے گا تو صحیح کہ قرآن میں سورہ فاتحہ میں میرا رب تو یہ کہے کہ پوری دنیا کو پورے جہان کو پالنے والا رب ہے، تو لاہور والوں کو کوئی اور کیوں پال رہا ہے اور فلانے علاقے والوں کو کوئی اور بزرگ کیوں پال رہا ہے؟ کیونکہ نماز کے اندر تو میں نے یہ کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، صرف یہ ایک آیت کا میں نے آپ کو بتایا ہے، اور قرآن کے اندر 6000 کے قریب آیات ہیں، 6000 قریب کی آیات ہیں۔ لوگوں نے بڑی گیم کھیلی آپ کے ساتھ کہ بھائی اپنا فرقہ بچانا ہے، اپنے باپوں بزرگوں کی تعلیمات کو بچانا ہے، لوگوں کو قرآن سے دور کر دو اور مشہور کر دو کہ قرآن بڑا مشکل ہے، قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اصل ان کے دل کے اندر فطور تھا، ان کی کھوپڑیوں کے اندر فطور تھا کہ اپنا فرقہ بچانا ہے تو قرآن سے دور کر دو، جبکہ قرآن تو اینٹی فرقے کی بات کرتا ہے، قرآن کو فرقے کو توڑنے کی بات کرتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ آپ کے ساتھ گیم کھیلی گئی ہے،
تو یہ غدیر خم کا یہ پیغام آپ کو یاد دلاتا ہے، اللہ کے رسول کا پیغام آپ کو یاد دلاتا ہے کہ آپ کے عقائد، آپ کے نظریات، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو گیا وہ فلاح پا گیا، اور جس کا تعلق اس قرآن سے دور ہو گیا وہ گمراہی کے دلدل کے اندر پھنستا چلے جائے گا، ہدایت کی راہیں اس کے لیے کبھی نہیں کھلیں گی۔ اور اہل البیت اس کے ساتھ ہم محبت، وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہماری نماز ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل البیت کے اوپر درود نہ بھیج لیں، اور ہمارا ایمان ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہمارے ایمان کے ساتھ اہل البیت کی محبت کی مہر نہ لگے۔ آج لوگ بات کرتے ہیں جی یہ ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو گئے اور انہوں نے ظلم کی چکی کے اندر ہمیں پیس کر رکھ دیا، غریب بندے کی زندگی وہ مشکل سے مشکل ترین بنا دی فلاں چیزوں کے اوپر ٹیکس۔ جب آپ نے ذرا غور کیے کہ جب یہ اہل البیت خلافت کے لیے اٹھے تھے اس وقت لوگوں نے ان کا ساتھ کیوں نہ دیا؟ سیدنا علی نے جب خلافت کے لیے کوششیں کی تھی، حضرت سیدنا حسین جب خلافت کے لیے نکلے تھے، اس وقت لوگ اگر ان کا ساتھ دیتے، اہل البیت کا ساتھ اس وقت اگر دیا جاتا تو آج اس جرم کے اندر اور آج اس ظلم کی چکی کے اندر ہم پس نہ رہے ہوتے۔ اس وقت یہ اکیلے ہی تھے، اور اکیلے ہی اپنے آپ کے جانوں کا نذرانہ پیش کر گئے اور اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے۔ اگر اس وقت اہل البیت کا ساتھ دیا ہوتا تو آج یہ حالات ہم پر نہ ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جی ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل البیت کے سچی محبت ہمارے دلوں کے اندر مضبوط فرمائے، اور اہل البیت کا سچا پیار، اہل البیت کی سچی تعلیمات جو انہوں نے امت کو دی ہیں اس کے مطابق ہمیں اپنا ایمان اور عقیدہ بنانے کی